وہ میری ہم عمر ہے، مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ سن 1997 میری گریجویشن کا سال تھا۔ کامیابی کی خوشی اور مادری علمی سے جدائی کی اداسی کے ملے جلے احساسات تھے۔ پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، اکا دکا پیریڈز کے لیے، اور بنیادی طور پر کالج کی لائف کے چند روز انجوائے کرنے کے لیے روزانہ ہی کالج کی یاترا کی جاتی۔ لڑکے لڑکیوں کے گروپ یونیورسٹی میں ادھر ادھر ٹہلتے۔ ایک روز کوریڈور میں چلا جا رہا تھا کہ کسی نسوانی آواز نے میرا نام پکارا۔ قدم وہیں تھم گئے، رکا، پلٹا، دیکھا وہ میرے قریب آئی۔ اپنی نظروں میں میرا چہرہ بھر کر بے قرار و مضطرب لہجے میں کہنے لگی، عارف، مجھے معلوم ہے اب میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گی۔ ممکن ہے تھوڑے ہی عرصے میں آپ مجھے فراموش کر دیں۔ کیا واقعی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور مضبوطی سے کہا، یاد تو اس وقت آؤگی جب بھولوں گا۔ میں ڈگری لینے سے پہلے ہی تمہیں اپنا ہم سفر بنا لوں گا، اس سے وعدہ تو کر لیا، لیکن سماجی اور معاشرتی تفاوت کو بلا بیٹھا۔ جب دو دل ایک تان پر دھڑکنے لگیں تو یہ فرق باقی کب رہتا ہے کہ حامل دل کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ 4 سدہ کے رئیس خاندان سے تھی۔ اس کے خاندان کی جائیدادیں اندرون و بیرون ملک پھیلی تھی۔ دولت گھر کی باندھی تھی۔ لیا دیا سا انداز جسے ہم نخوت سے تعبیر کرتے، ایک ایسی ادا تھی جو حالات کی دین تھی۔ وہ جب یونیورسٹی آتی، خرکت شکل باڈی گارڈز اس کے آس پاس رہتے تھے۔ یونیورسٹی میں کسی لڑکے کی ہمت نہ ہوتی کہ اسے مخاطب کر سکے۔ وہ سیدھی سادی سی لڑکی ایک عام سی آزاد زندگی جینا چاہتی تھی۔ گارڈز کے جلوس میں کلاسز لینے آتی اور کلاسز ختم ہونے کے بعد کالے شیشے والی گاڑی میں واپس چلی جاتی۔ میں واحد بندہ تھا جس سے وہ نوٹس مانگ لیتی تھی اور ہم دونوں کی بات چیت ہوتی تھی۔ ایک دن میں ترنگ میں تھا، کوریڈور میں اس کا راستہ روکا۔ چلو آپ کو آئس کریم کھلا دوں، وہ عجیب سی سرشاری کی کیفیت میں کہنے لگی۔ کہاں؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور عقبی راستے سے اسے مین گیٹ تک لے آیا۔ محمد گل چچا جو ہمارے یونیورسٹی کے گیٹ کیپر تھے، اس کی سائیکل اٹھائی اور وہ ہنسی سے دوہری ہو کر پوچھ بیٹھی، کہاں بیٹھوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، آپ معزز خاتون ہیں اور معزز لوگ ڈرائیور کے پیچھے بیٹھتے ہیں، لہٰذا کیریئر پر تشریف فرما ہو۔ وہ اچک کر کیریئر پر بیٹھ کے یونیورسٹی روڈ سے سائیکل میں اڑتے ہوئے ہم لوگ پشاور صدر میں واقع اکلوتے آئس کریم پارلر جانے کون آ گئے۔ آئس کریم کھائی، گپیں ماری، کہکے لگائے۔ اس روز پوری دنیا میں بس ہم 2 ہی لوگ زندہ تھے، بلکہ پوری دنیا ہی ہم تھے۔ سرخوشی کے جذبات چھلک جاتے ہیں۔ اگر مثبت انرجی کوئی چیز ہوتی تو اس روز ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز مثبت رنگ میں رنگی تھی۔ 10 روپے کا ہیئر بینڈ تحفتاً دے کر اسے اپنا اسیر بنا لیا۔ ایک دن اسے پشاور کینٹ میں اپنے گھر والوں سے ملانے کے لیے لے گیا۔ میری ان پڑھ ماں نے پہلی ملاقات میں اسے اپنی بہو مان لیا اور اسے یہ بتا بھی دیا کہ حیا کی سرخی میں نے پہلی بار کسی لڑکے کے چہرے پر دیکھی۔ اس روز وہ بہت خوش تھی۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا، چوری چوری اسے کلاسز سے بھگانا، اپنے گھر لے کر جانا، میری ماں کے ساتھ گھر کے کام کرنا، بلکہ وہ میرے گھر کی فرد سمجھی جانے لگی۔ والد صاحب فوجی بندے تھے، جو سوچتے تھے ہمیشہ بآواز بلند سوچتے تھے۔ کہتے تھے، گریجویشن مکمل کر لو، تم دونوں کو ایک کر دیتا ہوں۔ گریجویشن مکمل ہو گئی اور مجھے آگے پڑھنے کے لیے یورپ یا ماسکو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، مگر طے ہوا کہ شادی کے بعد بھیجا جاؤں گا، بلکہ بیوی بھی ساتھ جائے گی، کیونکہ ماضی میں ہمارے گاؤں کے جو لڑکے روس گئے وہ کبھی واپس نہیں آئے، اگر آئے بھی تو روسی بیویاں ساتھ لے کر آئے۔ ماں ایک بیٹے کو کھو چکی تھی۔
دودھ کی جلی تھی، اب چھاچ پر اعتبار کرتے ڈرتی تھی، دوسرا بیٹا کھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اگلے ہی روز ماں چادر لپیٹ کر 4 سدہ اس کے گھر چلی گئی کہ بات پکی کر لیں۔ شام کو واپس آئیں اور میں نے زندگی میں پہلی بار ماں کی آنکھیں سرخ دیکھی۔ کافی دیر بعد وجہ پوچھنے کی ہمت کی۔ ماں نے بتایا کہ بیٹا ہم لوگ ان کے قابل نہیں ہیں، انہوں نے رشتہ دینے سے منع کر دیا ہے اور ان کے بھائیوں نے شدید برہمی کا اظہار بھی کیا۔ ہماری ہمت کیسے ہوئی؟ توہین کا ایک طیش بھرا جھونکا میرے چہرے کو چھو گیا، جس کی تپش سے میرے آنسو تک نکل آئے۔ والد صاحب سے میری کیفیت چھپی نہیں رہ سکی، سو ماں سے کہا کہ کہیں اور کوشش کر لو۔ ماں نے مجھے بہت منانے کی کوشش کی، لیکن اب مجھے روس جانا تھا، وہ بھی اکیلے، شادی کے بغیر۔ فروری 1998 میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ماسکو چلا گیا۔ ماسکو کی رنگینیاں میرے لیے بے رنگ تھی۔ میں کسی سائیکل والے کو دیکھتا تو معلوم نہیں کیوں میرے دل میں ایک ہوپ سی اٹھتی تھی۔ میں جھلس جاتا تھا، وقت تھمتا نہیں میرے لیے بھی۔ اس نے اپنی چال تبدیل نہ کی، پر لگا کر اڑتا رہا۔ سال 2007 میں میری واپسی ہوئی۔ ماں یہ دیکھ کر بہت خوش تھی کہ میں واپس بھی آ گیا اور کوئی روسی بہو بھی ساتھ نہ تھی۔ وطن واپسی پر والدین کی مرضی سے شادی کروا دی گئی، مگر میرے ذہن میں ابھی تک وہ رچی بسی تھی۔ سوچتا تھا کہ اس کی زندگی بدل چکی ہوگی، شادی ہو گئی ہوگی، پتہ نہیں کتنے بچے ہوں گے، اب تو شاید مجھے پہچاننے سے بھی انکار کرے گی۔ اللہ نے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی، بالوں میں سفیدی بھی جھلک آئی تھی، مگر آج بھی کہیں یونیورسٹی روڈ پشاور سے گزرتا ہوں تو ایک سائیکل پر بیٹھی ایک لڑکی ضرور یاد آتی ہے۔ پچھلے دنوں کسی کام سے اسلام آباد جانا ہوا، رات کی واپسی تھی، سوچا سینٹ لارنس شاپنگ سینٹر سے بچوں کے لیے کچھ خریداری کر لوں، وقت بھی پاس ہو جائے گا اور مال کی تعریفیں بھی سنی تھی، سو دیکھ لوں گا۔ شاپنگ کرتے وقت مجھے کچھ بے چینی سی ہو رہی تھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، ایک بے بسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ نظر پڑی تو چادر میں چہرہ لپیٹے ایک خاتون مجھے عجیب سی نظروں سے تکے جا رہی تھی۔ میں نے غور نہیں کیا، پھر شاپنگ میں مصروف ہو گیا، مگر کہیں اندر سے چھپا کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ بھوری آنکھیں میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ وہی آنکھیں تھیں۔ تیزی سے پلٹا تو وہی ساخت کھڑی تھی اور ٹک ٹک مجھے تکے جا رہی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے ہلا، میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ قریب گیا تو پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، وہی تو تھی جس کو ہر پل یاد رکھتا تھا۔ بھاری اور نمناک لہجوں سے ایک دوسرے کی طبیعت کا پوچھا۔ بالآخر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بچوں سے تو ملواؤ، مگر پلیز ان سے کہو ماموں نہ کہیں مجھے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی کہ شادی کے بغیر بچے کس سے پیدا کرتی؟ غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ پکڑا، تقریباً بھگاتے ہوئے مال روڈ سے باہر لے کر آیا۔ وہ ہنس رہی تھی، کہنے لگی، سائیکل پر بٹھاؤ گے؟ میں نے آنسو پیتے ہوئے کہا، کاش بٹھا سکتا۔ اسلام آباد سے دور منار روڈ ریسٹورنٹ پر بیٹھے ایک دوسرے کو ہنساتے اور رلاتے رہے۔ کہنے لگی، آج تک بھائیوں نے کسی بھی رشتے کو ہاں نہیں کی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جائیداد کا بٹوارا ہو، بس بھتیجوں اور بھتیجوں کو پالتی رہتی، ان کو ہوم ورک کرواتی۔ بھابیاں بہت خوش ہیں، ان کو اپنے بچوں کا معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب نہلا دلایا گیا، اسکول رپورٹس وغیرہ سب میں دیکھتی ہوں، بس عزت کی 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔ بس کبھی کبھار اکیلی پڑ جاتی ہوں تو تصور میں آپ کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ جاتی ہوں، یہی زندگی ہے۔ اچانک میری گھڑی میں رات 12 بجے کا الارم بج اٹھا کہ رات کی سحر ہو گئی۔ وہ چونک گئی اور جلدی سے پرس اٹھاتے ہوئے بولی، آپ کی فلائٹ؟ میں پرسکون انداز سے اٹھا، کون سی فلائٹ؟ اور اس کی بے چارگی سے محفوظ ہوتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ساخت ہو گئی، وقت جیسے ٹھہر گیا، ہم شاید یونیورسٹی کوریڈور میں واپس چلے گئے۔
اس نے سرخ چہرے سے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ چلو تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ کپکپاتے ہونٹوں سے میرے قریب آ گئی اور کہا 20 سالوں میں ہماری آئس کریم پگھل چکی ہوگی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا پگھل چکی ہوتی مگر دل کے سر خانوں میں ابھی تک جما کر رکھی ہوئی ہے۔ ابھی تو مونچھیں بھی کالی ہیں، جوان ہوں اور سائیکل بھی چلا سکتا ہوں۔ اب چلیں۔